अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। सीनियर एंकर पर्सन जैस्मीन मंजूर साहिबा के साबका शौहर, जो कि मुबैना तौर पर फ़ौज से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने क्या किया, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है बहुत ही ज़्यादा, जिसमें उन्होंने इल्ज़ामात भी लगाए हैं। अच्छा, एक से ज़्यादा वीडियोज़ वायरल हैं, जो वीडियोज़ हैं, और बड़ी अजीबो-गरीब कहानी है। जैस्मीन मंजूर साहिबा ना, मैंने उनको जितना हमने टीवी पे देखा या उन्होंने जिस अरसे में काम किया है, तो बहुत ही बुलंद आहंग जैस्मीन मंजूर साहिबा, बहुत ही धड़ल्ले वाली खातून एंकर। यानी हमारे यहाँ फीमेल एंकर्स ऐसी शायद नहीं है। यानी वो लड़ जाना और उसके बाद अपने प्रोग्राम में भी बड़े बड़ों की ऐसी की तैसी करके रख देना, ये हमने उनको देखा है। जैस्मीन साहिबा की एक और वीडियो बड़ी वायरल हुई थी इससे पहले भी, जो उन्होंने मुझे नौकरी से निकलवा दिया, इस हवाले से भी बात की थी, ट्वीट किया था। अब जैस्मीन मंजूर साहिबा जो हैं, वो अपना पूरा केस लेकर आई हैं अपने साबका शौहर के हवाले से। और साद रफीक इसका नाम है, लेकिन ये वो वाले साद रफीक नहीं है, सियासतदान साद रफीक नहीं है। ये साद रफीक जो है, ये जैस्मीन मंजूर साहिबा ने उनकी उम्र भर की पूंजी कैसे लुटी है ये भी बताया ट्विटर पे। आज का दिन जब हम ये बात कर रहे हैं, हफ्ते का दिन, तो जैस्मीन मंजूर साहिबा बताती हैं कि इसे अदालत से किस तरह भगाया गया। खुद सीढ़ियां दौड़ती हुई वो उतरी हैं, पकड़ो इसको, ये भाग रहा है। वो सारी वीडियोस उन्होंने पोस्ट की हैं, और वहां पर वकीलों से उनकी मुंहबारी हो रही है, बहस हो रही है, और ये शख्स जो है वहां से निकला है। और इसका ISI का एम्प्लॉई कार्ड वो बना हुआ है, वो उन्होंने ट्विटर पे शेयर किया। ये शख्स है, और जैस्मीन मंजूर साहिबा ने पूरा केस लोगों के सामने रख दिया है। तो अजीबो गरीब है ये शख्स जो है। हुलिया जो है इसका जो नजर आ रहा है, उसमें तो ये फौज का मुलाजिम नहीं हो सकता, क्योंकि फौजियों के जो सबसे पहली चीज हम नोटिस करते हैं वो होते हैं बहुत छोटे से बाल। इस शख्स के जो है वो खासे बड़े बाल हैं। लेकिन अगर एजेंट वगैरह हो ना, एजेंट इन डिसगाइज, तो उसके बाल बड़े हो सकते हैं, जाहिर है, क्योंकि वो हुलिया बदल कर एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। तो बहरहाल जैस्मीन मंजूर साहिबा ने एक वीडियो पोस्ट करके, जो गाड़ी में बैठी हुई है वो, उन्होंने क्या बताया? अच्छा, उन्होंने जो मुद्दा बयान किया है, जिसमें ये बताया कि मुबैना तौर पर फेक एजेंट हैं ISI के, ये हैं ही फेक एजेंट। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो कर्नल्स हैं ISI में जो जॉब कर रहे हैं, तो उनका और इनका एक गैंग बना हुआ है। एक्चुअल फौजियों की और इस जाली फौजी की मिली भगत है। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि ये पैसों की वसूलियों में मुलव्वस हैं, 24 करोड़ रुपए का गबन है जो एक्सटॉर्शन जी। और उसके बाद वो बताती हैं कि जो जब जज साहब ने ये ऐलान किया, जज साहब ने हुक्म दिया कि इसको गिरफ्तार, साउथ की अदालत में ये बता रही हैं, यानी जहां हम बैठे हुए हैं, यही डिफेंस क्लिफ्टन, यहाँ इसी अदालत में हुआ है। तो IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास हैंडकफ्स भी नहीं थी गिरफ्तारी उसकी डालने के लिए। और फिर उन्होंने कहा अगर, और नफरी भी नहीं थी, और लोगों ने कहा कि अदालतों से तो लोग भाग जाते हैं, तो कहा फिर अदालत से अदालतें बंद कर दो अगर ऐसा ही है तो। नहीं, वो एक और चीज कह रही है, वो कह रही है कि अदालतों से अगर कोई नहीं भाग पाता तो PTI वाले हैं कि उनको हम हमेशा पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि ये एक फेक एजेंट हैं जो कि ISI के नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनके लिए ये उन्होंने कहा है कि मैं आपको कब्र तक नहीं छोड़ूंगी, सुप्रीम कोर्ट आपको लेकर जाऊंगी। और उसके बाद वो ये भी सवाल कर रही हैं कि इसकी रसाई कैसे ISI में, इसकी रसाई कैसे GHQ में, सेक्टर कमांडर की ऑफिस वहाँ ये कैसे जा सकता है। और फिर आगे वो बताती हैं कि मेरी आर्मी चीफ साहब से, आसिम मुनीर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि आप हाफिज़ कुरान हैं, और उसके अलावा कुरान में तो ये है कि जो मुनाफिक लोग होते हैं उनका तो बाकायदा तौर पर कुरान ने बयान भी किया है। तो ये ब्लैकमेलिंग इसने की है, और उसके बाद हाफिज आसिम मुनीर साहब को उनने बता के और बहन होने का वास्ता देके, और फिर ये हाफिज कुरान होने का वास्ता कुरान दिया है। उन्होंने कहा कि इसकी जो गिरफ्तारी है वो डाली जाए या इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और मुझे उम्मीद है कि कार्रवाई होगी। ये आप लोगों का नाम भी खराब कर रहा है। ठीक, अच्छा, ये जो जैस्मीन मंजूर साहिबा का पूरा केस है, ये मैं देख रहा था, तो बहुत ही हौलनाक केस है। और इस केस में मैं आपसे अर्ज करूं कि जैस्मीन साहिबा मुसलसल कई दिनों से बता रही थी कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब जैस्मीन मंजूर साहिबा जो है, वो जो लोग इनके लिए ट्विटर पे आवाज उठा रहे हैं, इनके हक में बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों को टैग कर रहे हैं,
وہ اس کو بھی بتا رہی ہیں, اور انہوں نے ایک ٹویٹ کر کے کہا, let me tell you that this story is about my ex-husband, جی, سابقہ شوہر, which started with violence turned into blackmail. تو جیسمین منظور صاحبہ اپنے شوہر کے تشدد کا نشانہ بھی بنی ہے. Abuse, and then it turned ugly when he started his entire process of extortion and started using the institutions and their names and judges. تو ان کا شوہر, ان کا الزام یہ ہے کہ وہ ISI کا تو نام استعمال کر رہا ہے, ججز کو بھی انہوں نے اس میں انوالو قرار دیا ہے اپنے شوہر کے ساتھ. When I started confronting him and reported his criminal activities, he along with his some فوجی friends, جو ایکچولی یہ کچھ کر رہا تھا اس میں بھی, یعنی جیسمین منظور صاحبہ کے خلاف جو کچھ ہوا اس میں بھی ان کے شوہر نے فوجیوں کی مدد حاصل کی. جو وہ اس کی کرمنل ایکٹیویٹیز الگ تھی, اس میں تو شاید وہ فوجیوں کی مدد سے جیسمین منظور صاحبہ کے مطابق کام کر رہا تھا, ان کے خلاف بھی اس نے فوجیوں کی مدد حاصل کی. started threatening me, he extorted 15 crore only from one family, including all my life savings. تو زندگی بھر کی جمع پونجی بھی گئی, 15 کروڑ ایک فیملی. But inshallah I will hunt him and Allah will punish him. The first time he hit me was in Makkah. تو پہلا تشدد جو تھا وہ ملک سے باہر حرم, وہاں گئے ہوئے تھے مکہ, وہاں پر ہوا. تو یہ جیسمین منظور صاحبہ نے اپنی پوری کہانی بیان کی ہے. مجھے نا اس میں 2-3 بڑے سیریس قسم کے پرابلمز نظر آتے ہیں, اس میں بھی, ہمارے سسٹم میں بھی, ہمارے ملک میں بھی. ان پرابلمز کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ اس ملک کی مسائل کی, اس ملک میں جرائم کی اور مجرموں کے بچ جانے کی, سب چیزوں کی وجہ جو ہے نا یہ پرابلمز ہے. جیسمین منظور صاحبہ ایک بہت ہی طاقتور خاتون ہے, یقین اس میں کوئی شک نہیں, اچھی خاصی بڑی اینکر ہیں, اور ظاہر ہے کہ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ان کو جانتے بھی ہیں. بالکل جانتے ہیں. اچھا, جیسمین منظور صاحبہ جب یہ پورا معاملہ ہمارے سامنے رکھ رہی ہیں تو کس سے مدد مانگ رہی ہیں؟ آرمی چیف سے. آرمی چیف سے. آپ نے دیکھا ہے جنوبی پنجاب کے کسی گاؤں کی, چھوٹے سے گاؤں کی سٹوری ہو, شمالی پنجاب کی سٹوری ہو, خیبر پختونخوا کی کہیں کی سٹوری ہو, اندرون سندھ کوئی چھوٹا موٹا سا گاؤں ہو, لوگ جب اپیل کرتے ہیں اور وہاں پر کوئی ڈیجیٹل جرنلسٹ پہنچتا ہے, کس کا نام لیتے ہیں لوگ؟ آرمی چیف, چیف جسٹس. لوگ اچھا آرمی چیف پہلے لیتے ہیں, ترتیب بھی یہی ہوتی ہے جو آپ بتا رہے ہیں نا, ترتیب بھی یہی ہوتی ہے. یعنی ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ آپ انصاف مانگیں, اور انصاف مانگیں سب سے پہلے مقامی پولیس سے. ٹھیک ہے, مقامی پولیس سے انصاف مانگیں گے اور دہائی آپ دیں گے تو نظام انصاف کی عدالتوں کی دیں گے اور بتائیں گے کہ مجھے انصاف چاہیے. یہ جو انصاف مانگنے کا طریقہ ہے نا کہ میں آرمی چیف سے اپیل کرتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ طریقہ ہمارے مسائل کی بنیادی جڑ ہے. یعنی سب کو پتہ ہے, ایک عام آدمی کو, جیسمین منظور کو, ایک بڑے بزنس مین کو, سب کو پتہ ہے نظام انصاف دے نہیں سکتا, یہ نظام انصاف نہیں دے سکتا. اور اگر ہمارے معاملے میں بھی کوئی مداخلت کر کے ہمیں انصاف دلوا دے گا تو وہ ہیں, تو وہ آرمی چیف صاحب. یہ سب کو پتہ ہے. کتنی خوفناک چیز ہے کہ اس ملک میں سسٹم پہ کسی کا اعتبار ہے ہی نہیں, پولیس پہ اعتبار ہے ہی نہیں, عدالتوں پہ اعتبار ہے ہی نہیں. مطلب لوگ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں آرمی چیف, مائی باپ, جو کر سکتے آپ ہی کر سکتے, آپ کر سکتے. اور یہ جیسمین منظور کے کیس میں بھی ہمیں آتا ہے. یعنی حافظ قرآن ہونے کا واسطہ, میں آپ کی بہن, آپ سے مخاطب, مطلب یہاں تک بات آ گئی ہے. یہ کتنا سیریس ہے. اور پھر وہ یہ بتا رہی ہے کہ فوجی اس کے ساتھ انوالوڈ ہیں. اس کے علاوہ ویڈیوز کی بات بھی انہوں نے کی ہے نا کہ اس میں متعدد ویڈیوز ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے بلیک میل کیا ہے لوگوں کو. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے غیر قانونی کام ہو جاتے ہیں تو اس میں بھی نام آتا ہے کہ اس میں فوجی پیچھے ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور پھر اس میں کون ہاتھ ڈالے گا, یہاں بات ختم ہو جاتی ہے. یعنی کئی دفعہ کچھ لوگ اٹھائے گئے, ان کی فیملیز گئی تھانے اور انہوں نے کہا پرچہ کر لو, تو نہیں جی پرچہ نہیں ہو سکتا آپ کا. اچھا, آپ کا پرچہ نہیں ہو سکتا. میاں ذوالفقار صاحب کولا نیکسٹ کے مالک, جی اٹھائے گئے, غائب ہوئے, اغوا ہوئے. اس کے بعد میاں ذوالفقار اس ملک کے ٹاپ ٹیکس پیئرز میں شامل, اس ملک کا ٹاپ انڈسٹریلسٹ, اس کی فیملی نے رابطہ کیا پولیس سے, پرچہ نہیں, اور انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا پرچہ, جو چاہیں کر لیں, نہیں ہو سکتا.
انہوں نے کہا بھائی میرے خلاف بولتے ہیں آپ پرچہ نہیں ہو سکتا. اچھا ٹھیک ہے. یہاں کراچی میں سلمان اینکر سلمان مرزا کے ساتھ کیا ہوا, ان کی اہلیہ نے, ان کے خاندان نے رابطہ کیا پولیس سے. پولیس نے کہا بھائی جو آپ نے پوری کہانی سنائی ہے, لوگ گھر آئے تھے, گاڑیاں تھیں, چلے گئے, اور ان کی اہلیہ کا الزام تھا نا یہ ہم ISI والے ہیں. انہوں نے کہا پرچہ نہیں ہو سکتا, پرچہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یہ کتنا بڑا ایشو ہے. اب وہ یہ بتا رہی ہیں کہ وہ سب کچھ تھا اور وہ عدالت سے نکل گیا. لیکن یہاں پرچہ بھی تھا اور جج صاحب نے 3 مرتبہ اس کی بیل مسترد کی, اس کے باوجود بھی اس کو بھگا دیا گیا. اگر پولیس نے بھگایا تو کتنی خوفناک اور کتنی شرمناک بات ہے. اچھا, ایسے موقع پہ عام طور پہ بتایا جاتا ہے کہ اس کو بھگانے میں ملوث تھے مجرم کے وکیل یا ملزم کے وکیل. انہوں نے پولیس کو گھیر لیا, ادھر گھیر لیا, شور مچا, بندہ نکلا عدالت سے, چل کے نکل گیا. اوپر سے جو عدالتوں کا سسٹم ہے, ہماری عدالتوں میں کیا ہوتا ہے, یہ جو عام عدالت ہو, جیل کے اندر عدالت ہو یا کہیں بھی, جب آپ عدالت جا رہے ہو تو پولیس کی وہاں پہ ڈیوٹی ہوتی ہے پوری اس عدالت کے کمپلیکس کی سیکیورٹی کی. آپ اس عدالت میں جا رہے ہوں اور آپ تمیز سے, آپ خالی ہاتھ ایک عام شہری کی طرح چلتے ہوئے جا رہے ہیں, تو اور آپ کے حلیے سے کچھ نہیں پتا چل رہا کہ آپ کوئی بگ شاٹ ہیں, آپ کوئی بگ شاٹ ہیں یا آپ ایک عام سے آدمی ہیں, نہیں پتا چل رہا. تو پولیس والا جو کھڑا ہوا ہے نا وہاں پہ, ہاں بھائی کدھر جا رہے ہو, ٹھیک ہے, یہ اس کا طریقہ ہوگا بات کرنے کا. اور وہ ایسے بات کرے گا جیسے آپ واقعتاً ایک مجرم ہے جو عدالت جا رہے ہیں. مجرم عدالت لے جایا جاتا ہے, جاتا نہیں ہے. کدھر جا رہے ہو, تلاشی دو, اور وہ میٹل ڈیٹیکٹر اور ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہو جائے گا, تلاشی دو. اس کے برعکس آپ کے ہاتھ میں 2 عدد اسمارٹ فونز, 2 سے 3 عدد, آپ کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی لٹکی ہوئی ہو, گھڑی شڑی بندھی ہوئی ہو, اور چمکتے ہوئے آپ کے شوز ہوں, بہت اچھے کپڑے ہوں, اور آپ نے کوئی ویسٹ کوٹ وغیرہ پہنی ہو تو اور بھی اچھی بات ہے, کوٹ شوٹ پہنا ہو تو اور بھی اچھی بات ہے, اور اس کے بعد آپ کے ساتھ 1-2 لوگ اور ہوں, اور آپ ٹیکے کے ساتھ عدالت میں جا رہے ہیں. تو وہی پولیس والا جس کی ذمہ داری کیا ہے, وہ آپ کا باڈی سرچ کرے گا, آپ سے اندر جانے کا پرپس پوچھے گا, اور آپ کو بتائے گا کہ اس جگہ سب سے پہلے آپ چلے جائیے, اس کے بعد آپ آگے عدالت کے اس کمپلیکس میں جا سکتے ہیں جب آپ کی رجسٹر میں انٹری وغیرہ ہوگی. وہ پولیس والا جو جب آپ کو دیکھے گا نا, جناب چودھری صاحب, بڑے صاحب, کوئی چیز آ رہی ہے, کوئی چیز آ رہی ہے, تعلیم سر وہ جائے گا ہی نہیں نا, آپ جانتا ہی نہیں آپ کو, پھر بھی سر کیسے آپ, اور وہ یوں کر کے پیچھے ہوگا کہ آپ مجھے چھو بھی گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, جل جاؤں گا. یہ ہوتا ہے. تو ان عدالتوں سے ایسے ہی لوگ نکلتے ہیں, اطمینان کے ساتھ نکلتے ہیں. ہاں, یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.